الرحمن الرحیم 16ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی الصبر۔ یہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے جو دراصل پچھلے پارے کے آخری صفحے سے شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ سے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اچھا یہ لفظ نا خضر ہوتا ہے، خضر نہیں ہوتا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ سمندر کے کنارے ایک صاحب رہتے ہیں جن کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے اور پھر ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ تو جب ان کا اکٹھے وقت جو گزرا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا اکٹھے ایک سفر ہوا، اس سفر میں 3 اہم واقعات پیش آئے اور ان میں پھر ایک بڑا اہم عملی پیغام ہے ہمارے لیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر اکٹھے سفر کر رہے تھے تو سفر میں پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ دونوں کسی ایک کشتی پر سوار ہوئے، کشتی والوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، یعنی انہوں نے احسان کیا۔ تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ یہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ تھا کہ انہوں نے کرایہ نہیں لیا اور انہوں نے اس کا پھٹا بھی توڑ دیا، کشتی کا نقصان کر دیا۔ اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ دونوں جا رہے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، راستے میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ملا تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا، فقتلہ، قتل کر دیا۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ جا رہے تھے، آگے جس بستی میں پہنچے تو ان بستی والوں نے ان کو کھانا تک بھی نہیں کھلایا مہمان ہونے کے ناطے۔ اس بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، یعنی انہوں نے کھانا تک نہیں کھلایا اور انہوں نے اس دیوار کو ہی ٹھیک کر دیا جو دیوار اس بستی میں تھی۔ یہ واقعہ چونکہ تینوں واقعات سمجھ میں آنے والے نہیں تھے تو حضرت خضر نے پھر ان تینوں واقعات کی وجہ بیان کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ پہلے یہ بتا دوں کہ حضرت خضر کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرشتوں کو کام سپرد کیے ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں جو کام ہوتے ہیں نا، بات لمبی نہ ہو جائے تھوڑی سی اور تفصیل بتا دوں۔ ایک ہوتا ہے علم شرعی اور ایک ہوتا ہے علم تکوینی، ایک ہوتے ہیں شرعی امور، ایک ہوتے ہیں تکوینی امور۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ شرعی امور کا تھا، یعنی یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شرعی علم ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ ایک ہوتے ہیں تکوینی امور، کس آدمی کو روزی کا کون سا ذریعہ میسر آنا ہے، اور کسی آدمی پر آفت آ رہی ہے تو اس کو اس آفت سے بچا لینا، کسی پر آفت ڈال دینا، یہ تکوینی امور ہوتے ہیں جو عام طور پر اللہ فرشتوں سے لیتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے کسی پر آفت ڈالتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور فرشتہ آتا ہے کسی کو آفت سے بچا لیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ کام فرشتوں سے لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت خضر سے بھی لیا، اور حضرت خضر فرشتہ نہیں تھے، انسان تھے، ان سے بھی یہ کام لیا، یعنی گویا کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ کام کیے تھے۔ اس کی مزید بھی بہت تفصیل ہے حضرت خضر کے بارے میں، جو مزید دیکھنا چاہے تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو قصص الانبیاء ہے اس کا مطالعہ کر لیں، اس میں حضرت خضر کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور اسی طرح بعض دیگر کتب میں بھی۔ تو بہرحال حضرت خضر نے بتایا کہ پہلا واقعہ میں نے کیوں کیا، کون سا تھا کہ وہ کشتی کیوں توڑ دی، پھٹا کیوں توڑ دیا۔ انہوں نے فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین، یہ جو کشتی تھی نا یہ ان بیچارے غریب لوگوں کی تھی جو اس کشتی کے ذریعے سے روزی کماتے تھے۔ یہ میں نے پھٹا توڑ کر ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ احسان کیا، اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو چھین لیتا تھا، تو میں نے پھٹا توڑ کر ان کا بھلا کر دیا۔ یہ کشتی صحیح سالم نہیں رہی تو وہ اس کشتی کو نہیں چھینے گا تو ان کا روزگار چلتا رہے گا۔ بظاہر نقصان ہوا کشتی کا لیکن حقیقت میں فائدہ ہوا، کیونکہ ٹوٹی ہوئی کشتی سے آئندہ روزی کا انتظام چلے گا۔ اگر کشتی نہ ٹوٹتی، نہ توڑی جاتی تو اس نے چھین لینی تھی اور آگے روزی کا کاروبار ٹھپ ہو جانا تھا۔ دوسرا لڑکا کہنے لگے حضرت خضر کہ میں نے لڑکا اس لیے قتل کیا فخشینا یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہی لڑکا بڑا ہو کر والدین کو کفر میں مبتلا کر سکتا تھا، اس کا اندیشہ تھا، لہذا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اگرچہ بیٹے کے قتل ہونے پہ بیٹے کے نوجوان خوبصورت بیٹا کسی کا فوت ہو جائے کتنا دکھ ہوتا ہے، لیکن اس میں ان کا فائدہ تھا کہ یہ بیٹا اگر بڑا ہو جاتا تو والدین اس کی محبت میں مبتلا ہو کر کافر ہو جانے کا اندیشہ تھا والدین کا، تو قتل ہو گیا، نہ بڑا ہوگا نہ اس کی محبت میں کفر میں مبتلا ہوں گے اور ایمان کے ساتھ دنیا میں چلے جائیں گے، اور پھر اس کے قتل ہونے کے بدلے میں اللہ نے ان کو ایک خیر بھی دی، یعنی اس سے اچھی اولاد دی، وہ بھی یہی قرآن میں ہے خیر منہ زکوٰۃ اقرب رحمہ،
اللہ نے پھر ان کو اس ایک اچھی چیز دے دی اور اچھی اولاد دے دی۔ تو بعض دفعہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ خوبصورت نوجوان بیٹا کا مر گیا، فوت ہو گیا اچانک ایکسیڈنٹ میں، لیکن اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے پیچھے، جیسے یہاں فائدہ تھا کہ یہ بڑا ہو جاتا تو یہ والدین کافر ہو جاتے، اور پھر اس مصیبت کے بدلے میں اللہ نے ان کو ایک دوسری خوشی بھی دی، یعنی ایک اور اولاد دی، جو دراصل اسی کے قتل ہونے کی وجہ سے، اسی کے فوت ہونے کی وجہ سے وہ دوسری اولاد ملی تھی۔ یعنی بعد دفعہ ایک مصیبت آتی ہے، بعد میں اللہ اس کے بدلے میں کوئی خیر بھی دیتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ اسی مصیبت کی وجہ سے ملی ہے کہ جو اللہ نے پریشانی ڈالی تھی اس کے بدلے میں اللہ نے اب ہمارے اوپر آسانی ڈالی ہے۔ تیسرا جو دیوار تھی وہ کیوں کھڑی کر دی؟ فرمایا فکان علی غلامین یتیمین، دراصل یہ دیوار دو یتیم بھائیوں کی تھی، ان کے والد فوت ہو گئے تھے اور وہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کے رکھ گئے تھے۔ وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، متقی اللہ والا آدمی تھا، تو اس کی اولاد ابھی یہ بچے ہیں، نابالغ ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کے والد کا چھپایا ہوا خزانہ ہے۔ اگر ابھی دیوار گر جاتی تو یہ دوسرے لوگ آ کر یہ خزانہ چھین لیتے، یہ بچے بیچارے بے روزگار رہ جاتے۔ جب یہ بڑے ہوں گے پھر دیوار گرے گی تو خود یہ سنبھال لیں گے، اپنا خزانہ لے لیں گے۔ یہ وجہ تھی دیوار کو ٹھیک کرنے کی۔ یہاں جو ہمیں ایک عملی پیغام ملتا ہے حضرت خضر کے ان 3 واقعات اور ان کے اقدامات سے، وہ میرا تو زندگی کا ایک بہت بڑا عملی پیغام تھا جب میں نے پہلی دفعہ قرآن کے اس واقعے کو اور اس عملی پیغام کو سمجھا تھا، پڑھا تھا۔ میں اس میں خصوصی توجہ طلب کروں گا۔ اس میں حضرت دیکھیں بعض دفعہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جن کی ہمیں وجہ سمجھ نہیں آتی، یعنی ایسا واقعہ آیا کہ ہمیں وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ کشتی کیوں توڑ دی، مثلا چلتا ہوا کاروبار کیوں ٹھپ ہو گیا، اچانک ایسا فیصلہ آ جاتا ہے انسان، میرا بیٹا اچانک فوت ہو گیا، یا بعض دفعہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ دل دکھتا ہے، اور بیچارے انسانوں کی مظلومیت کو دیکھ کر دل میں اللہ پر بھی اشکالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا 1-2 واقعے میرے علم میں بھی ہیں کہ ایک آدمی ہمارے ہاں جن کو میں جانتا ہوں وہ غریب تھا، تو وہ ایک غریب اور اوپر سے آگی کوئی ہماری طرف سے اوپر سے آگی اس پر بیچارے پر ایک اور آفت اور پریشانی، اس کے ساتھ پھر ایکسیڈنٹ ہوا تو ٹانگیں ٹوٹ گئیں، یعنی ایک دم ساری باتیں ایک ہی غریب پر، پریشانی بھی اسی پر، ٹانگیں ٹوٹنا بھی اسی پر، غربت بھی اسی پر، دوائی کے پیسے بھی انہی کے پاس نہیں علاج وغیرہ کرانے کے لیے، اس طرح کے مصائب۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ ایک آدمی اپنی بیوی اور اپنی ماں اور 2 بچے، گھر کا بڑا وہی لڑکا ہی تھا، وہ ان کو گاڑی میں لے کر جا رہا تھا اور اسی کی جاب پر گھر چل رہا تھا، چونکہ اس لڑکے کا والد فوت ہو چکا تھا۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، لڑکا فوت ہو گیا اور اس کی بیوی اور اس کی ماں اور اس کے 2 بچے رہ گئے، اور ان کے روزگار کا کوئی انتظام پیچھے نہیں تھا، بس یہ نوکری تھی جس سے وہ کام چل رہا تھا۔ ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں جن کو دیکھ کر نا انسان کا دل دکھتا ہے، اور مظلوم انسانیت کو دیکھ کر دل پسیجتا تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی بعض دفعہ اللہ پر شکوک و شبہات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں بعض دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے میں نے بعض مثالیں دی کہ ان کی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حقیقتاً ان کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جو اللہ کو معلوم ہوتی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس سے ہمیں عملی پیغام یہ ملا کہ اگر ہمیں جو دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں کسی واقعے کی وجہ سمجھ نہیں آتی، اور اس واقعے کی وجہ سے نعوذ باللہ شیطان میں اللہ کے فیصلوں کے بارے میں شکوک و شبہات، شک ڈالتا ہے کہ یار یہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سنا کر یہ بتا دیا گیا کہ بالکل شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے فیصلے پر۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا حکمت ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، لہذا اللہ کے فیصلے عقل میں سمجھ میں آئیں تو بھی، نہ سمجھ آئیں تو بھی اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، دل سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، خیر کیا ہے، ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہے، اللہ کے فیصلے بالکل درست ہیں۔ اور آگے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ یہ ایک بادشاہ تھا جو خوف خدا رکھتا تھا، اس نے مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا، پوری دنیا کا بہت ساری فتوحات کی۔ ان فتوحات کے دوران اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے پاس رہتی تھی، اور پہاڑوں کے پرلی طرف سے ایک لوگ آتے تھے، وحشی قوم تھی جن کو قرآن نے یاجوج ماجوج کہا ہے۔ وہ لوگ آ کر پہاڑ کو کراس کر کے ان پر حملے کرتے تھے، تو انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، تو ذوالقرنین نے وہاں ایک دیوار بنا دی، اور اس دیوار کی وجہ سے اب وہ قوم، یعنی وہ یاجوج ماجوج ظالم اور وحشی قوم گزر کر ان کے پاس نہیں آ سکتی تھی۔ اس طرح یہ لوگ محفوظ ہو گئے۔
جب دیوار بنا کر ان پر اتنا بڑا احسان کر دیا، پیسے بھی نہیں لیے ان سے، اس کی کوئی اجرت نہیں لی کہ میں نے بنوا دی مجھے اس کے بدلے میں کوئی اجرت دو، ایسا بھی نہیں کیا، تو آخر میں پھر کیا کہا؟ حالانکہ ان پر بڑا احسان کیا ہے، آخر میں کہا ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت اور اس کی توفیق سے ہوا ہے، دیوار بنی ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی احسان نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ کسی کو اقتدار و اختیار دے تو وہ کسی پر ظلم کرنے کے بجائے مظلوموں کی مدد کرے، جیسے ذوالقرنین نے مدد کی کہ مظلوموں کی مدد کی اور ایک دیوار بنا کے دے دی۔ اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی بڑا آدمی، عہدے والا، اثر رسوخ والا کوئی احسان کر دے، اس کو کوئی نوکری دلوا دے، اس کو کوئی کام کر دے، اس کو کوئی گھر بنوا دے، راشن دے دے، پھر اس پر احسان نہ جتلائے کہ ہم نے تیرے ساتھ ہی کیا، بلکہ یوں کہ ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرا رب کی توفیق ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ یہاں ایک بات واضح ہے کہ اس ذوالقرنین سے مراد وہ سکندر نہیں ہے جس کو ہماری تاریخ کی کتابوں میں سکندر اعظم، یہ سکندر ذوالقرنین، یہ سکندر مقدونی کہا جاتا ہے، یہ وہ سکندر نہیں ہے، یہ وہ ذوالقرنین نہیں ہے، یہ کوئی اور ذوالقرنین تھا۔ آگے بتایا سورت کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور تعریف کی، لو کان البحر مدادا، کہ اگر پورا سمندر دنیا میں جتنا ہے یہ سب سیاہی بن جائے، ساتھ دوسری آیت بھی ملا کر جتنے درخت ہیں یہ قلم بن جائیں، پھر ان درختوں سے اللہ کی تعریف لکھنی شروع کر دی جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنفد البحر، سب سمندر جو سیاہی بنے تھے سب سیاہی ختم ہو جائے گی، سارے قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن تیرے رب کی تعریف ابھی بھی باقی ہوگی۔ اس سے ہمیں درس ملا کہ پوری دنیا کا سمندر سیاہی بنے، پوری دنیا کے درخت قلم بنے، اور ساری دنیا کے بڑے بڑے علم والے اللہ کی تعریف لکھنا شروع کریں، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے میرے رب کی تعریف، میرے رب کی شان، میرے رب کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم کا نام سورہ مریم اس لیے کہ اس میں حضرت مریم کا واقعہ ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع یہ کہ ہمیں اس سورت کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں صحیح عقیدہ بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں جو اپنی طرف سے عقیدے گھڑ رکھے ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا یا خدا کا بیٹا ماننا، ایسے حضرت مریم کو نعوذ باللہ خدا کی بیوی ماننا وغیرہ وغیرہ، جو عقیدے گھڑ رکھے ہیں ان کی یہاں تردید کی گئی کہ غلط عقیدے ہیں۔ پہلے ہی صفحے میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ اپنے رب سے دعا کی، کب؟ انی وہن العظم منی، زکریا علیہ السلام کمزوری کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، بیوی کی عمر 98 سال اور بیوی بانجھ بھی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، اور اللہ نے بیٹا دے دیا اس عمر میں، حضرت یحییٰ دیے تھے۔ ہمیں یہاں سے عملی پیغام یہ ملتا ہے کہ اسباب سے قطع نظر اللہ کی قدرت اور رحمت کو دیکھ کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، عمر 120 سال ہے، بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے اسی عمر میں نئی شادی کیے بغیر انہی میاں بیوی سے بیٹا عطا فرمایا۔ ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ ہم اللہ سے جب دعا مانگیں یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس اسباب کتنے ہیں۔ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا، ہماری ایک محرم خاتون ہے، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ دعا کرو، میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمرہ کرا دے۔ تو میں نے کہا تم حج کی دعا کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگے میری آمدنی اتنی ہے کہ اس میں عمرہ ہی ہو سکتا ہے، حج تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا پھر تو تم اپنی آمدنی کو دیکھ کر دعائیں مانگ رہی ہو، رب کے خزانوں کو دیکھ کر تو دعا مانگی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اسباب دیکھ کر دعا نہیں مانگنی، ہم نے رب کو دیکھ کر دعائیں مانگنی ہیں، پھر دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے۔ یہ پیغام ہے یہاں سے۔ آگے حضرت مریم سے جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اس کا قصہ ہے جس کو مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حضرت مریم کنواری تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، یہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس، اچھا یہ لفظ بھی بتا، لفظ بیت المقدس ہوتا ہے یا بیت المقدس ہوتا ہے؟ بیت المقدس نہیں ہوتا۔ تو یہ بیت المقدس کے مشرقی کونے میں چلی گئیں۔ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تو ان کو حمل ٹھہر گیا۔ یہ پریشان ہو گئی بیچاری کہ میں کنواری اور مجھے حمل ٹھہر گیا ہے۔ پھر بچہ پیدا ہوا تو اور پریشانی بڑھ گئی، بچے کو لے کر لوگوں کے پاس آئیں، لوگوں نے اعتراض کرنے تھے آگے سے، تو اس کا جواب دینے کی بجائے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو انہوں نے جب لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ یہ کیسا تو نے کام کیا، بچہ کہاں سے لے کر آ گئی تو اپنا، تو کہنے لگی، بولی نہیں، زبان ہاتھ سے اشارہ کیا بچے کی طرف،
تو وہ لوگ کہنے لگے یہ بچہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں، تو بولتا بھی نہیں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی ماں کی گود میں تھے بولے، کہنے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ جملہ بولنے سے ایک تو حضرت مریم کی پاکی ظاہر ہو گئی، چونکہ انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں نبی ہوں، یعنی میں بڑا ہو کر نبی بنوں گا، تو نبی بول رہا ہے۔ ایک تو اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی کہ اللہ سب کچھ پر قادر ہے، دوسرا یہاں عیسائیوں کا عقیدہ بھی ٹوٹا اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کو تبلیغ کی تھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، یہ واقعہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو تبلیغ کی اور ان کے والد کافر تھے۔ جب انہوں نے تبلیغ کی تو وہ آگے سے بات ماننے کے بجائے دھمکیوں پر اترے۔ یہاں یہ پیغام ملتا ہے کہ والد کو اگر تبلیغ کرنی بھی ہو تو انتہائی نرم انداز میں اور ادب احترام کا خیال رکھ کر کرنا چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اپنے بڑوں کو تبلیغ کرنی ہو تو ادب آداب کا خیال رکھ کر اور نرم انداز میں کرنی چاہیے، موقع مناسبت کے لحاظ سے۔ اور اگر وہ آگے سے دھمکی دیں تو پھر آگے سے پھر بھی نرم گفتگو کرنی چاہیے، جیسے اس نے آگے سے کہا، ان کے والد نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو نے مجھے تبلیغ کرنا نہ چھوڑی تو میں تجھے پتھر مار مار کے تجھے تیرے اوپر سنگساری کر دوں گا، پتھر ماروں گا تیرے اوپر۔ تو انہوں نے آگے سے پیار کے الفاظ بولے، نرم الفاظ بولے، سلام علیک، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سأستغفر لک ربی، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ اب آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آگے سے یہ نہیں کہا کہ تو بدبخت ہے، تو فلانا ہے، نہیں کہا، نرم الفاظ بولے۔ پھر آگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ سے پورے صفحے میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے تھوڑا تھوڑا، اور اس کے بعد جنت کی نعمتیں اور ان کے مستحقین کون ہیں، کہ جنت کے مستحقین وہ ہے من کان تقیہ، جس کے دل میں تقوی ہو وہ جنت میں جائے گا۔ تقوی کیا ہے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، گناہوں سے بچنا تقوی ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ دیں، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو فنا کر دینا تقوی ہے۔ میرے بھائیو، جیسے خواہش پوری کرنے میں ایک مزہ ہے، واللہ ایسے ہی اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو توڑنے میں بھی مزہ ہے، بلکہ خواہش پوری کرنے سے زیادہ مزہ خواہش توڑنے میں آتا ہے جب اللہ کے لیے خواہش توڑی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ مزے عطا فرمائے۔ آگے فرمائے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جب ہم آخرت میں جائیں گے تو ہر انسان پل صراط کے اوپر سے گزرے گا۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پل صراط کے اوپر سے تو نیک گناہگار سب گزریں گے، جو نیک ہوں گے اتقوا، جو تقوی والے ہوں گے، یعنی گناہوں سے بچنے والے، اللہ فرماتا ہے ان کو تو میں پل صراط سے گزار کے جنت میں بھیج دوں گا، اور جو ہوں گے نافرمان گناہگار ان کو میں جہنم میں نیچے ڈال دوں گا۔ پل صراط پر سے سب نے گزرنا ہے۔ اور اگلے صفحے پر ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ بعض کافر کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، اور فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا نِدًّا، یہ بات کہہ کر کہ اللہ کی اولاد ہے تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے، تم نے اتنا کڑوا اور اتنا گھٹیا بول بولا ہے کہ اسے تو آسمان پھٹ جانے چاہیے، زمین چر جانی چاہیے، تخر الجبال ہدا، اور پہاڑوں کو ٹوٹ کر ریزہ ہو جانا چاہیے۔ کیسی بات تم نے کر دی کہ رب کی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اس کی شان کے مطابق ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ آخری صفحے میں کہا، آخر میں کہا سورت کے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 2637، اور یہ حدیث مسند احمد بھی ہے، میں بھی ہے، حدیث نمبر 9352۔ حدیث کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے نیک بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل سے کہتا ہے تو بھی محبت کر، تو حضرت جبریل اسے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والے اسے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کی محبت اور قبولیت دنیا میں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی نیکی کا یہ بھی ایک اثر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے، اور ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ہو۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم نیکی اور اطاعت پر آ جائیں، اللہ یہاں دلوں میں بھی محبت ڈالے گا، فرشتوں کے دلوں میں بھی محبت ڈالے گا، اور اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ آگے سورہ طٰہٰ ہے، سورت کا نام طٰہٰ تو اس لیے کہ پہلی آیت میں ہی طٰہٰ ہے، اور اس سورت کا جو یہ سورت اصل میں اتری تھی
مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں، یعنی مکی دور جو ہے اس کے بالکل ابتدا میں اتری۔ مستند روایات سے ثابت ہے کہ اسی صورت کو سن کر حضرت عمر اسلام لائے تھے۔ اس صورت کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے ہاتھوں جو مسلمان تکلیفیں اٹھا رہے تھے، ان مسلمانوں کو تسلی دی جائے، یہ بتایا جائے کہ بالآخر انجام کار فتح آپ کی ہوگی، نتیجہ آپ کے حق میں نکلے گا، لہذا آپ ان ازمائشوں اور تکلیفوں سے پریشان نہ ہوں۔ اسی ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بھی سنایا گیا ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی فرعون کی اور فرعون والے لوگوں کی زیادتیوں سے گزر رہے تھے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے اور ان کے ماننے والے بھی پار ہوئے اور فرعون غرق ہوا۔ تو یہ قصہ سنا کر ایمان والوں کو تسلی دی گئی کہ تم کامیاب ہوگے اور یہ مشرکین برباد ہوں گے۔ اور پہلی آیت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ نماز میں اتنی لمبی قرات قرآن نہ پڑھا کریں کہ پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، اور لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں مسلمان نہیں ہوتے تو آپ دکھی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑھ جائیں۔ ہمیں سے عملی پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، روزانہ کم از کم 1 سپارہ پڑھا کریں، اور نوافل میں بھی لمبی لمبی تلاوت کیا کریں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے جو آیت نمبر 9 سے شروع ہو کر 98 تک چلتا ہے، تقریباً 100 آیتیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر ہیں۔ جو قصہ تو پہلے بھی کئی جگہ گزرا ہے اور کچھ پہلو یہاں بھی ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تو اللہ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ پھر آگے وہ قصہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی والدہ کو کہ ان کو تابوت میں ڈال کے سمندر میں ڈال دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اس میں تابوت میں ڈلوایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ یہاں ایک پیغام ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ فرعون کو دعوت دو تو کہا قولا لہ قولا لینا۔ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو تبلیغ کرنے کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ نرم بات کرنا۔ آج ہم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں تانے دے کر، او گندا رمضان میں سب کے سامنے کھاتا ہے، او فلانا نکما، ہم لوگوں کے سامنے اس کو تانے دے کر اس کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ او ہٹ دھرم تم نماز نہیں پڑھتے، او سود خور، او فلانے، تم ہم لوگوں کو اصل میں دین سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ پیار محبت نرمی سے اگلے کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگلا آدمی فرعون سے بڑا بدکار نہیں ہے اور ہم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے کوئی نیک نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر توحید ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو توحید کی دعوت دی۔ پھر آگے واقعہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو بلایا کہ تم بھی لاٹھی ڈالو، جو تمہاری لاٹھی سانپ بنتی ہے، ہم بھی جادوگروں کو بلاتے ہیں۔ مقابلہ ہوا، جادوگر ہار گئے، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ پھر جادوگر کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، جادوگر سارے مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے دھمکی دی کہ واپس کافر ہو جاؤ ورنہ قتل کر دوں گا، تو انہوں نے ایمان لانے کے بعد کہا فقض ما انت قاض، فرعون جو کر سکتا ہے کر لے، قتل کر دے، لیکن ہم ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں یہ درس ملا ہے کہ ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آگے واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے، آگے سمندر آیا، فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ جب سمندر سے پار نکلے آگے پھر صحرائے سینا میں جا کر ٹھہرے۔ وہاں ٹھہرنے کے دوران موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور تورات لینے کے لیے واپس آئے۔ جو پیچھے سامری منافق تھا موسیٰ علیہ السلام کے متابعین میں، تو اس نے ان کو بچڑے کی عبادت پر لگا دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام واپسی آ کر ان پر ناراض ہوئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے روز پہاڑوں کی حالت ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی اللہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ساری زمین ایک ہموار میدان ہو کر رہ جائے گی، کوئی پہاڑی کوئی کچھ بھی اس زمین پر نہیں ہوگا۔ اور آگے بتایا کہ ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا اس کی وجہ تکبر تھی۔ ہمیں درس ملا ہے کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سپارے کے آخر میں تقریباً ایک آیت ہے بڑی خوبصورت سی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے جو آدمی دین سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، نافرمانی گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، لیکن زندگی اللہ تنگ کر دیتا ہے، روزی تنگ نہیں کرتا، زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ زندگی میں سکھ سکون اڑ جاتا ہے، بے چینیاں بے قراریاں آ جاتی ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو سنانے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے، کہ بعض لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، ظاہری طور پر بڑا مال ہوتا ہے لیکن دل کی دنیا ویران ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، مدرسوں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں لیکن غریب ہوتے ہیں مگر نیک ہوتے ہیں، واللہ ان کی دل کی دنیا بڑی آباد ہوتی ہے۔ اور اس سپارے کے آخر میں کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو بھی تبلیغ کیا کرو اور ان کو نماز کا حکم دیا کرو۔
تو ہمیں یہ نہیں کہ میں خود نماز پڑھ رہا ہوں، گھر والے نہیں پڑھ رہے، بیوی نہیں پڑھ رہی، بچے نہیں پڑھ رہے، جو وہ جانے اور ان کا کام جانے، نہیں، ہمیں حکم ہے کہ گھر والوں کو بھی تبلیغ کرو، جیسا کہ آگے آ رہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، تو خود بھی دین پہ چلنا، گھر والوں کو بھی تبلیغ کرنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔